الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرمایا کرتے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں مل کر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کوئی لب خاموش نہ رہے، پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، لائق قدر، لائق صد درام بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب لم یزل مجھے ناچیز کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محترم، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ دراصل معراج کے موقع پر بیان کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن آج اس آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا مقصد و محور و مرجع یہ ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جس طرح سے سرزمین فلسطین پر اسرائیل یہودی کی جانب سے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، تو آج مختصر وقت کے اندر فلسطین کی تاریخ کہ یہ کب سے شروع ہوا اور کس نے فلسطین کو سب سے پہلے آباد کیا اور یہ کس کی ملکیت میں تھا، یہ سب آپ کے حضرات کے سامنے انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے بندے خاص کو سیر کرائی، کون سے وقت میں؟ کہ رات کے مختصر پہر کے اندر، کہاں سے کہاں تک؟ کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب آیت مبارکہ اس کا طویل موضوع ہے، ترجمہ بھی طویل ہے، پھر اس کے اندر طویل گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو اصل ہمارا موضوع ہے مسجد اقصی، یہ ہمارا موضوع ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ سرزمین فلسطین کا جو خطہ ہے، یہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی عظیم الشان خطہ ہے۔ اس سرزمین فلسطین کے اندر متعدد انبیاء کرام علیہم رضوان تشریف لائے، اور سرزمین فلسطین کو یہ قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا کہ اس نے انبیاء کرام علیہم رضوان کی قدم بوسی لی۔ یہ فلسطین کو شرف حاصل ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام علیہم رضوان جو تشریف لائے، وہ تبلیغ دین کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا مسکن بنایا، یہاں تک کہ ان کے پھر مزار بھی وہی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم رضوان نبی رسول جب آتے رہے تو وہ اپنی قوم کو سرزمین فلسطین پر ہجرت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کہ سرزمین فلسطین کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی یہاں پر موجود ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں پر آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کم و بیش 17 مہینے اس قبلے کی طرف رخ کر کر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس کے قبلے کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہے۔ 17 مہینے، تو یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، تو سرزمین فلسطین کو یہ شرف بھی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے سرزمین فلسطین کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ یہاں پر متعدد فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ فرشتے یہاں پر نازل ہوا کرتے تھے، یہاں پر اترا کرتے تھے، اور کس لیے اترا کرتے تھے؟
کہ انبیاء کرام علیہم رضوان کی طرف وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ بڑی ہی بابرکت زمین ہے، بڑی ہی بابرکت یہ خطہ ہے، بڑا ہی عظیم الشان یہ خطہ ہے، اور اتنی برکتوں والا یہ خطہ ہے، اتنی برکتوں والا یہ زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت ڈال دی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد کیا کر دی ہے، برکت نازل کر دی ہے، برکت ڈال دی ہے۔ اب مفسرین کرام یہاں پر فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کے آس پاس بہت سے ایسے شہر مسلمانوں کے ہیں کہ جسے برکت سے بھر دیا گیا ہے، کہ جس کی خوبصورتی بڑی ہی خوبصورتی ہے، جسے دیکھنے کے لیے انسان دور دراز سے وہاں سفر کرتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی ایک اعلیٰ ترین خوبصورتی ہے کہ کس طرح سے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس ملک شام بھی لگتا ہے، لبنان بھی لگتا ہے، مصر کا شہر بھی وہی لگتا ہے، اردن کا شہر بھی وہی لگتا ہے۔ تو یہ اتنے خوبصورت شہر، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت ڈال دی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہم نے برکت ہی برکت ڈال رکھی ہے، تو مسجد اقصیٰ یہ سرزمین فلسطین پر موجود ہے، تو اس نسبت سے بھی فلسطین کو یہ شرف حاصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ فلسطین، کہ فلسطین کو سب سے پہلے عربیوں نے اس کو آباد کیا، اور یہودی کے آباد ہونے سے پہلے 1200 سال پہلے یہاں پر ایک قبیلہ کنعان کے نام سے مشہور ہے، جو توریت کے اندر فلسطین کا جو پہلا نام تھا وہ کنعان، توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کا پہلے نام ہوا کرتا تھا، قبیلے کا نام تھا کنعان۔ وہ یہاں پر آ کے بسے، اور ان قبیلے والوں نے 200 شہر آباد کیے۔ کتنے؟ 200 شہر ان قبیلے والوں نے اس فلسطین پر آ کر، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے، جتنے بھی شہر تھے، وہاں پر آ کر آباد ہوئے، وہاں رہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ تاریخ فلسطین یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب انبیاء کرام علیہم رضوان نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی اپنی قوم کو یہ کہا کہ اس سرزمین پر جا کر ہجرت کرو، اس طرف رخ کرو، وہاں جا کر تبلیغ دین کرو۔ میرے دوستو، یہ فلسطین کا مسئلہ آج سے مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مسلمان ہوئی کی حکومت رہی ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے حکمران تو ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کے ضمیر جو ہے مردہ ہو چکے ہیں، جن کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس انہیں اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو انہیں ڈالر چاہیے، انہیں اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو انہیں صرف امداد چاہیے۔ وہاں مسلمانوں کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، آپ وہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ وہ تصاویر تو اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کر کے فلسطین میں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی تیار کر کے اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے۔ جاؤ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دو۔ اور آج ہمارے حکمران 56-57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی آواز نکلی ہو، صرف ایک ہی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہے اظہار یکجہتی کرنا، آپ کا کام ہے عملی اقدامات کرنا۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم تو بے بس ہیں نا۔ یہ تو اعلیٰ حکام والے کو کام ہے کہ وہ فوراً ایکشن لے اور فوراً سے ہی عملی اقدامات کرے، ورنہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کئی بزرگ موجود ہیں، 70 سال 75 سال ہو گئے کشمیر کو، ہمارے برابر میں موجود ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں 75 سال سے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں مسلمانوں پر کیا کیا ظلم نہیں کیا جا رہا، وہاں مسلمانوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے جا رہے، وہاں کس طرح سے عورتوں پر ظلم و ستم کس طرح سے نہیں کیا جا رہا، ان کی عزت کو کس طرح سے پار نہیں کیا جا رہا، بچوں کو کس طرح سے نہیں روندا جا رہا، لیکن ہم 75 سال کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ مردہ کھڑے ہیں یا زندہ کھڑے ہیں، 75 سال سے بس کھڑے ہیں۔ ہر سال ان کا دن آتا ہے تو ایک نیا ترانہ پیش کر دیتے ہیں اور ہم اس دن روڈ پر نکل جاتے ہیں، اظہار یکجہتی کر لیتے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی کسی حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، پورا جسم اس درد کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے لرز اٹھتا ہے، اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہمارے ضمیر کتنا مردے ہو چکے ہیں، ہم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو یہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ تو فلسطین کے اندر ہوا ہے، ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہوا، ہمارے کراچی کے اندر تو نہیں ہوا، ہمارے پنجاب کے اندر تو نہیں ہوا، ہم پرسکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کو قبلہ اول کی تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کیے جا رہے ہیں، وہاں پر اس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور ان کا یہی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے بالکل قیامت کا منظر نظر آتا ہے کہ ایک ایک بم جو ان کے مارے جا رہے ہیں، 3-3 ہزار 4-4 ہزار زخمی ہو رہے ہیں، اور کئی 3 ہزار سے تجاوز اس وقت شہید ہو چکے ہیں فلسطین۔ کتنے؟ 3 ہزار، یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسانیت کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، یہ بیٹھ کر انسانیت کی بڑی تنظیمیں جو چلا رہے ہیں، وہ انسانیت کا بڑا درس دینے والے آج کہاں غائب ہیں؟ کون سے بلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ لیکن مجال ہے کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پورا برطانیہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی تک بس صرف حمایت تک محدود ہیں، اور وہاں وہ اسرائیلیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، جنگی جہاز بھی بھیج رہے ہیں، جنگی ساز و سامان بھی بھیج رہے ہیں، اور ہم یہاں پر ابھی کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف مصلی میں بیٹھ کر صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ آئٹم ہم کس لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ کہ صرف 14 اگست کے لیے، 6 ستمبر کے لیے، کہ جب 14 اگست کا دن آتا ہے، 6 ستمبر کا دن آتا ہے، تو ہم اسے نمائش کے طور پر باہر نکالتے ہیں، ہوا میں اڑا کے دکھا دیتے ہیں، اس کی نمائش کر دیتے ہیں، پھر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ کیا صرف اسی وجہ سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا گیا؟ کیا باقی اسلامی ممالک اسی وجہ سے ایٹمی طاقت ہے کہ جب اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، صرف ہم زبانی کلام تک محدود ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں؟ ہمیں بڑا افسوس ہے، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں افسوس کرنا، یہ تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ فوراً ایکشن لیں اور فوراً آپ جہاد کا حکم دیں۔ اور آج تو ہمارے جہاد کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ جہاد کا نام لیتے ہی امریکہ فوراً ہی دوڑ پڑتا ہے، پوری یہودی لرز اٹھتی ہے، یہ دیکھو دوبارہ سے جہادی مولوی نکل آئے ہیں۔ میرے دوستو، جہاد ہی کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر یہ بھی ذہن کے اندر مسلط کر دیا گیا ہے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام امن سے پھیلا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اسلام امن سے نہیں، امن کے ساتھ ساتھ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ مجھے آپ کو ایک غزوہ بتا دیں کہ جس کے اندر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کفار کے سامنے کھڑے ہو، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو، اور جا کر ان سے کہہ رہے ہو کہ نہیں، اسلام تو امن سے پھیلا ہے، آپ چلے جائیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ کتنی ہے؟ 63 برس ہے، اور آخری 10 سالہ مدنی زندگی، آخری 10 سال کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کم و بیش 100 جنگوں کے اندر شرکت کی ہے۔ کتنی؟ 100 جنگوں کے اندر، اور 74 تو بڑی جنگیں ہیں، چھوٹی سب ملا کر 100 جنگیں بنتی ہیں۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں، یہ 10 سال کے اندر 100 جنگیں، یعنی کہ ہر مہینے اور 4 دن کے اندر ایک جنگ ہوا کرتی تھی، ہر ایک مہینے کے اندر، سوا مہینے کے اندر جنگ ہوا کرتی تھی۔ آج تو ہمارے ذہنوں کے اندر مسلط کر دیا گیا ہے کہ جہاد سے اسلام، امن سے اسلام پھیلا ہے، جہاد سے نہیں پھیلا، ان چیزوں سے نہیں پھیلا۔ امن کا اتنا رٹ لگا دیا گیا ہے کہ آج جب جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں نہیں۔ امریکہ پھر ہمیں دہشت گرد قرار دیتا ہے، امریکہ ہمیں دہشت گرد قرار دیتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ جہادی مولوی نکلا ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو انسانی حقوقت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ جہاد ہی سے مکہ فتح ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حد تک نصیحت کی، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے، دشمن کو بھی ایک حد تک سمجھایا جاتا ہے، ایک حد تک انہیں تبلیغ کی جاتی ہے،
انہیں نصیحت اور وقت دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حمایت، اس کے بعد پھر اظہار یکجہتی، اس کے بعد یہ تمام مراحل نہیں چلتے، پھر اس کے بعد جہاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کفار، یہ یہودی سنبھلتے ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو ہے، کفار عیسائی جو ہے وہ جہاد سے کانپتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جہاد کے اندر جو گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں، گھوڑوں سے جو ٹاپوں سے نکلنے والی جو اس سے جو گرد و غبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر اس گرد و غبار کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ پوری آیت آپ اس پوری سورت کا تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان گھوڑوں سے نکلی ہوئی دھوئیں کی قسم کھا رہا ہے، وہ جو دھواں اٹھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ لیکن آج ہم اتنی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ فلسطین یہ اپنی کس طرح سے وہ جہاد کر رہا ہے کہ ایک ایک دن کے اندر ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور قربان جائے ایسے نوجوانوں پر، قربان جائے ایسے بچوں پر۔ وہ ہمارے سامنے ایک تصویر آج کل بہت وائرل ہوئی بھی ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں فیٹر ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر موجود ہے، اور وہ اس اسرائیلیوں کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہماری جانیں نہ اس بچے پر قربان ہو جائے، ہماری پیری مرید اس بچے پر نہ قربان ہو جائے، کہ جو اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ کتنا سا بچہ ہے؟ 4-5 سال کا بچہ ہے، ایک ہاتھ میں اس کے فیٹر ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر لے کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کسی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ فلسطین کا مسئلہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس فلسطین کو، اس بیت المقدس کو حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی، جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے جب آخری مرتبہ آپ ہی نے اس کو فتح کیا بیت المقدس کو، اور پھر اس کے بعد کم و بیش 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کی حکمرانی رہی بیت المقدس میں۔ پھر اس کے بعد تقریباً 1917 کے اندر پھر برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1917 کے بعد اور آج تک جو برطانیہ ہے، جو اسرائیل ہے، وہ قبضہ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک ہم امن کی رٹیں لگا رہے ہیں۔ حضرت پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی نویدیں سنائی ہیں، کتنی فضیلتیں بتائی ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہ کون سی مسجد اقصیٰ ہے۔ جب آپ کے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پر جا رہے تھے، معراج پر پھر ایسا مقام آیا کہ تمام انبیاء اکرام علیہم رضوان، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم رضوان وہاں موجود ہوئے، وہاں جمع ہوئے بیت المقدس کے اندر۔ وہاں پر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامت فرمائی۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرزمین پر، روئے سرزمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو میرے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ کے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ کون سی؟ دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، اور اتنی خوبصورت مسجد اقصیٰ ہے، آپ بظاہر تو تصویر میں دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پرسکون ماحول ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی طاقت عطا فرمائے کہ ہم وہاں تک پہنچے اور بیت المقدس کو آزاد کریں، بیت المقدس کو ایک بار پھر ہم فتح کریں، اور دوبارہ سے بیت المقدس کے اندر صلاۃ و سلام کی آوازیں گونجیں، دوبارہ سے اس مسجد اقصیٰ کے اندر نمازوں کی آوازوں، اذانوں کی آوازیں گونجیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے گا کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے وہ 3 مساجد میں نہیں آئے گا، 3 مساجد کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ مسجد کون سی ہے؟ المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام، دوسری المسجد النبوی، دوسری مسجد نبوی کے قریب دجال نہیں پہنچے گا، پھر تیسرا فرمایا گیا المسجد الاقصیٰ،
تیسری جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کے قریب بھی دجال نہیں جائے گا. اب میرے دوستو اتنی برکتوں والی اتنی فضیلتوں والی یہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ موجود ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص صرف میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص, جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کر لی, مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ دعا کی, کون نبی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد اقصیٰ کو آباد کیا, مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی, پھر آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرے اور یہاں پر آ کر نماز پڑھے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہے, اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے میرے مالک و خالق جو اس سرزمین پر جو اس مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز ادا کرے, اے میرے مولا تو اس کی گناہوں کو ایسے مٹا دینا جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے, جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہے, صاف ستھرا ہو کر آیا ہے. اب میرے دوستو کسی مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا, کسی بھی مسجد کے بارے میں کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا یہ کسی مسجد کے بارے میں نہیں فرمایا گیا. مسجد اقصیٰ, مسجد نبوی, مسجد حرام یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں سفر کرنے کی نیت, نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا, اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اتنے بڑا برکات اور اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے رحمتیں رکھی ہیں. پھر آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں جو کوئی شخص ایک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. صرف ایک نماز ادا کرنا مسجد اقصیٰ میں. مسجد نبوی کی تو بہت ہی بلند و مقام ہے, مسجد حرام کا بھی بہت ہی بلند و مقام ہے, یہ تو مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے. میں اس مسجد کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس پر اسرائیل قابض ہونا چاہتا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے اور یہ ہے کیا. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے, یہ ہم سب کا یہ حقوقی فریضہ ہے کہ ہم سب اس کے لیے آواز بلند کریں. یہ ہمارا حق ہے. حکمرانوں کے لیے یہ کام نہیں ہے وہ صرف آوازیں بلند کریں, بلکہ وہ عملی اقدامات کر کے دکھائیں اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں. تو اسی طریقے سے میرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کر دیا گیا, یہ تو میں نے آپ کو پورے سامنے بیان کر دیا گیا ہے, لیکن جو شخص آج کل کے 2 نمبر پیر, 2 نمبر ملا حضرات, 2 نمبر مولوی یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام امن سے پہلا ہے, میں ان کو یہی کہتا ہوں, بلکہ ان کو چیلنج کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں مجھے پورے قرآن کے اندر دکھا دو کہ امن کے کتنے الفاظ آئے ہیں. صرف 3 الفاظ ہیں پورے کلام پاک کے اندر. کتنے الفاظ ہیں؟ امن کے صرف 3 الفاظ آئے ہیں, پہلے سپارے کے اندر, چوتھے سپارے کے اندر اور 13ویں سپارے کے اندر. یاد رکھیے گا, پہلے سپارے کے اندر, چوتھے سپارے کے اندر اور 13ویں سپارے کے اندر. یہ صرف 3 سپاروں کے اندر 3 جگہ امن کا لفظ آیا ہے, جبکہ اس کے ہم آگے جاتے ہیں تو کم و بیش 550 آیات مبارکہ جہاد پر نازل ہوئی ہے. 550 550 آیات مبارکہ جہاد پر نازل ہوئی ہے. لیکن یہ ہمیں کھٹکتے ہیں. مسلمان جب بھی جہاد کا نام لیا جاتا ہے, مسلمان ظاہر سی بات ہے آج کی زندگی کے اندر عیش و عشرت میں گزار رہا ہے, اسے اپنی زندگی بہت زیادہ قیمتی بن چکی ہے, ان کے ضمیر اتنے مردہ بن چکے ہیں کہ جب بھی انہیں اسلام کے اندر قربانی دینے کا انہیں اعلان کیا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں, یہ اس وقت ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, آج ہم دیکھ لیں, آج ہم پاکستان کا ہی حال دیکھ لیں کہ پاکستان کے یہ جو ہے پاکستان کی اکنومی کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, پاکستان کی معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جب تک میری امت جہاد کا دامن تھامے رکھے گی بلند رہے گی. کیا رہے گی؟ ہمیشہ بلند رہے گی. جیسے ہی جہاد کو چھوڑ دے گی رسوا ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیں
پونے دو ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، لیکن وہاں چند لاکھ یہودی موجود ہیں اسرائیل کے اندر، صرف چند لاکھ ہیں، اور 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی نام نہیں لے رہا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں مستغرق ہو چکے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان فلسطینیوں کے لیے، ان سرزمین فلسطینیوں کے لیے ایک بشارت بھی ہے۔ کس طریقے سے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں اور وہ کہاں پائے جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ ایک گروہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد پایا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ حدیث مبارکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں وہی حقیقی مسلمان ہیں۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، اور وہی حقیقی مسلمان ہیں جو کفاروں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کا تحفظ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی قوت عطا فرمائے، مسلمانوں کے اندر ایسا اتحاد عطا فرمائے کہ تمام ممالک جو ہے اسلامی ممالک وہ اتحاد کے ساتھ کفار کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اور جہاد کرنے کی رب تعالی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج 4 ربیع الثانی یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اس پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کے اندر ایک ایسی ہستی کا عرس مبارک ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر کفر کے ایوانوں کے اندر لرزہ برپا کر دیا، کفر کے ایوانوں کے اندر قیامت ڈھائی تھی۔ وہ مرد حق، وہ مرد کلندر، امیر المجاہدین، فنافی خاتم النبیین، عاشق صادق، حافظ حدائق بخشش، حافظ قرآن، حافظ کلیات اقبال، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، آج آپ کا عرس مبارک بھی ہے۔ تو آج آپ کی عرس مبارک کی برکت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ سے ایک ایسا ہمیں یہ ہیرا عطا فرمائے کہ جو دوبارہ سے مسلمانوں جو سو رہے ہیں ان کو جگائے، ان کے اندر جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ ان کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یوں تو نبی کے عاشق ہیں اور بھی جہاں میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یوں تو نبی کے عاشق ہیں اور بھی جہاں میں، پر سب سے ہی جدا ہے خادم حسین رضوی۔ ارے ناموس پر نبی کی پہرا دیا ہمیشہ، ایک ایسا رہنما ہے خادم حسین رضوی، اور کفار جن سے لرز رہے تھے بے شک ایک ایسا سورما ہے خادم حسین رضوی۔ ارے چشم فلک نے دیکھا نہیں ایسا جنازہ، سب تم پر ہی فدا ہے خادم حسین رضوی، اور دنیا میں لگ رہا ہے لبیک کا جو نعرہ، اس کا تو مبتدا ہے خادم حسین رضوی۔ آخر میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اظہار محبت کے طور پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آپ نے نعرہ لگانا ہے، اس وجہ سے کہ ہم سیاسی نعرہ لگانے سے نہیں گھبراتے ہیں، ہم بڑے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، ہاتھوں کو اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں کسی سیاسی رہنما کا نعرہ نہیں لگوا رہا، بلکہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، اس کا نعرہ لگوا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اس مرد کلندر کی روح کو خوش کرتے ہیں کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اس نعرے کو برپا کیا ہے، اس نعرے کو بلند کیا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے لبیک 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 یا رسول اللہ۔
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلمات کہے، اس کے اندر جس قسم کی بھی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہوئی ہو، رب ذوالجلال اس خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو قوت و ہمت عطا فرمائے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔